اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، چونکہ جو میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، کوئی جو میرے کلاس فیلو ہیں، میرے بیچ فیلو ہیں، میرے ڈپارٹمنٹ فیلوز رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایک انٹرویو کا سلسلہ شروع کریں گے آواز دوست کے نام سے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا انتخاب کیا ہے وہ جناب محمد فاروق خان صاحب ہیں۔ فاروق صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں میرے بیچ میٹ تھے اور ہمارے بیچ کے ٹاپر تھے، اور ان کے ساتھ 35-36 سال کا جو ہے وہ میرا جو ہے ایک رشتہ ہے۔ اس میں دو طرح کے ہمارے رشتے، ایک تو یہ ہمارے کولیگ بھی رہے، اس سے زیادہ ہماری دوستی اور بھائی بندی رہی ہے۔ تو ان کی اپنی سکسیس سٹوریز ہے، اور یہ یہاں سے میٹرک کے بعد کراچی گئے تھے، اور جو مین انٹرویوز، چونکہ ہمارا یہ پروفیشنل چینل تو ہے نہیں، ایمیچر ہیں، شوقیہ ہم کرتے ہیں، تو اس کا میسیج یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ وسائل نہ بھی ہوں تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز ہیں کہ جو یہاں سے لوگ گئے کراچی میں، دوسرے شہروں میں گئے، انہوں نے اپنی مدد، سیلف میڈ آدمی جو ہیں، ان زیادہ تر میرے دوستوں میں وہ ہوں گے۔ تو ایسی ایک شخصیت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ تو السلام علیکم فاروق صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تھوڑا آرڈ سا ٹائم ہو گیا۔ تو فاروق صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب، تعلق تو آپ کا باغ آزاد کشمیر سے، ہمارا ضلع ایک ہی ہے، واقفیت ہماری ہوئی کراچی میں جا کے، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے کس سال کیا میٹرک اور کب کراچی گئے، تھوڑا سا بتائیں نا مختصر۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے سر 1980 میں میٹرک کیا تھا باغ سے۔ اچھا، گورنمنٹ ہائی اسکول ریڈا، اس سے میں نے میٹرک کیا۔ اچھا، اور چونکہ مارچ میں ایگزام ہوتے ہیں، اگست میں رزلٹ آیا اور دسمبر میں یہاں سے کراچی چلا گیا، کیونکہ آگے وہ ہائی اسکول تھا ریڈا، اچھا، اور اس کے بعد ہمارا جو کالج تھا باغ تھا، اور باغ دور، وہاں کافی دور تھا اور کوئی وسائل بھی نہیں تھے، جی جی، اس لیے پھر اچھا کراچی میں جو ہے پہنچ کے تو آپ نے کیسے جو ہے وہ کراچی، اس زمانے میں ظاہر ہے میں اس تھوڑا آپ سے پہلے گیا تھا، تو وہاں کیسے آپ نے جو ہے وہ اپنی تعلیم اور کیا آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ سر مجھے جب میں یہاں سے گیا تھا، میں تو گیا تھا ملازم کے سلسلے میں، اچھا، تعلیم کا نہیں تھا، چونکہ کچھ اچھا، گھر کے مسائل تھے کہ میں اب گھر میں اپنے بہن بھائی مسائل بڑا تھا، جی، والد جی، صاحب میرے وہ بھی کافی عمر سے تھے، پہلے وہ بھی کراچی میں رہے، پرائیویٹ جاب کرتے رہے وہ، تو پھر جب وہ گھر آ گئے تو میں کراچی چلا گیا۔ ہمارے کافی عزیز دوست ایئر فورس کے اندر تھے، تو انہی کے ساتھ اس کے حوالے سے میرے ایک ماموں تھے کراچی ایئر فورس کے اندر، تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو جب میں وہاں گیا تو چونکہ میں نے نئی میٹرک کی تھی سائنس کے ساتھ، اور اس وقت وہاں کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایئر مین بھرتی ہو جائیں۔ میں نے والد صاحب کو، اس وقت ٹیلی فون کا سسٹم تھا نہیں، خط لکھا، میں نے کہا میں ایئر فورس میں بھرتی ہو رہا ہوں، تو والد صاحب نے مجھے منع کر دیا کہ آپ ایئر فورس میں بھرتی نہ ہو، ایئر میں بھرتی نہ ہو۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے ساتھ وجہ بھی لکھی کہ بیٹا آپ اکیلے ہیں اور فورسز کے اندر چھٹی نہیں ملتی، تو آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اگر کوئی چھٹی آنے کی ضرورت پڑے اور آپ کو چھٹی نہ ملے۔ تو یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں وہاں پہ ایز اے سولین بھرتی ہو گیا، کلرک بھرتی ہو گیا۔ اچھا، اور اتفاق ہے کہ میرے والد صاحب کراچی گئے ہوئے تھے، ہم نے اکٹھا واپسی کا پروگرام بنایا، اور ان دنوں جو ریلوے کی بکنگ ہوتی تھی وہ 15 دن پہلے ہوتی تھی، جی جی جی، تو ہم نے سیٹیں بک کرا لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس دن ہم نے ہمارا ڈپارچر تھا، اسے ایک دن پہلے مجھے آفس والوں نے وہاں بتایا کہ آپ کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اچھا، تو مجھے بڑی ہنسی آئی، میں مسکراتا والد صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا ابو جی آپ نے مجھے ایئر مین بھرتی نہیں ہونے دیا تھا، ایئر مینوں کے لیے تو میں نے دیکھا ہے یہاں چھٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مجھے چھٹی نہیں ملتی، اس لیے ہمیں مجبوراً سیٹیں کینسل کروانی پڑی۔ اچھا جی سر۔ اچھا، تو آپ کتنا عرصہ ایئر فورس میں وہاں کتنا عرصہ رہے؟ میں سر یہ آپ ماڑی پور مسرور تھے نا؟ جی ماڑی پور، پی ایف بیس جی ماڑی پور۔ کتنا عرصہ رہے؟ میں تقریباً فروری 81 سے لے کر جون 88 تک۔ اچھا، 7 سال رہے؟ جی تقریباً 7.5 سال تقریباً۔ تو اس دوران کوئی خاص بات جو ایئر فورس سے آپ نے سیکھی ہو، یا کوئی وہاں کا جو کوئی خاص جو ایک آدھ کوئی میسج جو آپ، یا جو چیز آپ نے لرن کی ہو جو ہمارے جو وہاں پہ جو میں جب بھرتی ہو گیا، جو میری پہلے تو بات یہ ہے کہ میں تقریباً 9 دسمبر کو یہاں باغ سے کراچی گیا، 11 دسمبر کو پہنچا، 12 دسمبر کو غالباً جمعہ تھا، اس وقت جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی،
اور 13 دسمبر کو ہی میرے ماموں مجھے لے کر چلے گئے ایک ٹائپنگ سینٹر میں. اچھا میرا داخلہ دلوا دیا لیاری میں, اچھا 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 بہار کالونی میں. تو پہلے مجھے لے کے گئے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں, آپ نے واپس آنا ہوتا ہے. تو میں نے 20 دن کے اندر ٹائپنگ سیکھی اور ٹیسٹ دیا الحمدللہ. تو گو کہ میری اسپیڈ اس وقت اتنی نہیں تھی, لیکن میں بھرتی ہو گیا. اچھا مجھے اور بھرتی ہونے کے بعد جو میری پہلی پوسٹنگ ہوئی وہاں ایک جس طرح کے اب سمجھو سیکریٹریٹ ہوتا ہے, آرڈلی روم کہلاتا ہے ایئر فورس کے اندر, اس کے اندر. اور اتفاق سے جو میرے انچارج تھے وارنٹ آفیسر وہ 71 کے جنگی قیدی تھے. اچھا تو وہ کوئی تھوڑے سے ڈسٹرب بھی تھے. اچھا تو ان کا یہ تھا کہ باقی جو ٹائمنگ ہے ایئر فورس کے اندر وہ 2-2:30 بجے چھٹی ہوتی تھی. ہمارے یہاں اس وقت جب میں گیا تو کوئی 1-2 انکوائری چل رہی تھی ٹائپنگ کے. اس وقت تمام انکوائری وہ ٹائپ ہوتی تھی. جی جی. تو مجھے کافی رگڑا لگا تقریباً 3-4 بجے تک آپس میں. اچھا 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 اچھا. تو اس کے پورے ماڑی پور کے اندر سر میس سسٹم تھا. ہم نے میس میں پیمنٹ کرائی ہوتی تھی, کھانا ہمارا میس کے اندر ہوتا تھا, کینٹینیں ہوتی تھی, اس کے اندر چائے ہوتی تھی. لیکن وہ میری جو یہ ٹائمنگ آنے کی وجہ سے اکثر جب میں آتا تو اس وقت چونکہ میس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیبل لگے تو صبح ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا ہوتا ہے, شام کا جو ڈنر ہوتا ہے. تو کھانے کے جو ٹائمنگ ہے وہاں پہ, اور جب زور کا ٹائم ختم ہو گیا, کھانے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ سویپر آتے ہیں کرسیوں ٹیبل کے اوپر رکھ کے اس کو دھونا شروع کر دیتے ہیں. اور میں جب بھی آیا یہ تقریباً 1.5-2 سال تک, تو سوائے چھٹی کے علاوہ ماشاء اللہ مجھے روٹی نہیں ملی وہاں. اچھا 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 اچھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ آفس میں میں لیٹ ہو جاتا تھا. تو پھر 1 سال تک تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. 1 سال کے بعد میرے ایک کزن تھے جو میرے کلاس فیلو بھی تھے, ان کے والد صاحب جو 7th میں 77 میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میرے تایا ابو تھے کراچی. اچھا. تو وہ بھی کراچی چلے گئے. وہ جا کے ایئر فورس کے اندر ریسیپشنسٹ بھرتی ہو گئے. اور ریسیپشنسٹ چونکہ ان کی شفٹ میں ڈیوٹی تھی, اور انہوں نے وہاں پی ایف کالج کے اندر FSC میں داخلہ لے لیا. اچھا اچھا اچھا. جب انہوں نے داخلہ لیا تو مجھے بڑا محسوس ہوا کہ اب یہ میرا کزن ہے اور یہ ایئر فورس کے اندر ہے کہ یہ FSC کر رہا ہے, تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. اچھا. تو میں نے کیا کیا کہ 1 سال کے اندر میں نے جا کے دونوں جو ہے نا FA کے فارم جمع کروائے اور کمبائن ایگزام دے دیا. اور اللہ نے کیا کہ میں وہ میں نے اس لیے کیا کہ تقریباً اس کا 1 سال ہو گیا تھا میرے کزن کا نا. اچھا. تو ویسے جیلسی تو ہوتی ہے نا اس طرح کی. ہاں صحیح ہے. اس طرح کی کہ میں نے کہا یہ مجھ سے آگے نکل گیا. ہم میٹر کا اکٹھے پڑے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ 3 مہینے کے اندر کوشش کر کے, میرا یہ معمول تھا کہ میں آفس سے آتا سیدھا وہاں سے پھر میں اردو کالج چلا جاتا نا. وہاں بھی ہمارے ایک دوست تھے, تو وہاں بھی میں جا کے کلاسیں اٹینڈ کرتا. اچھا. 3 مہینے تک. تو شام کو آتا, شام کو آ کے میس میں کھانا کھاتا. کھانا کھانے کے بعد جب میس بند ہو جاتا تو میں میس میں آتا, میس میں پڑھتا رہتا یہاں تک کہ 2:30-3 بجے ناشتہ تیار ہوتا جو وہاں تھا. تو ہمارے تو کافی جاننے والے لوگ تھے وہاں پہ, تو وہ مجھے تقریباً 2:30-3 بجے ناشتہ دیتے تھے. میں ناشتہ کر کے پھر جا کے نماز پڑھ کے یہ کرتے نہ سوتا. اس طرح سے میں نے کوشش کی ہے. تو الحمدللہ ماشاء اللہ. اس سے کیا ہوا کہ مجھے پھر کافی انکریجمنٹ ہوئی. پھر میں نے جا کے BA میں اردو کالج میں داخلہ لے لیا شام کی شفٹ میں. تو اس طرح ہی چلتا رہا. اچھا. یہاں یہ جو ہے خاص کر جو نئے لوگ ہیں یا جنہیں پتہ نہیں ہے, تو جب میں کراچی گیا ہوں یا فاروق صاحب گئے, اس وقت کراچی میں 72 کالج ہوتے تھے, سارے گورنمنٹ کے کالج تھے. ان میں سے کوئی 35-40 کالجز ایسے تھے جو کامرس کے یا آرٹس کے جو تھے, ان میں شام کی کلاسیں ہوتی تھیں, ریگولر کلاسیں ہوتی تھیں, ریگولر ان کے ٹیچر ہوتے تھے, باقاعدہ حاضری, امتحان, یہ ساری چیزیں. اور نامینل سی جو ہے وہ 5-10 روپے فی ہوتی تھی, فری. اس وقت ایجوکیشن فری تھی, بھٹو صاحب کا زمانہ. اچھا فاروق صاحب, ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے جو کہا نا کہ آپ کو لیاری میں لا کے آپ کے ماموں نے داخل کرایا, تو گل بائی سے جو آتے ہیں وہ جو پل آتا ہے نا, وہ تاریخی پل ہے جس کے اوپر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے وہ ڈیتھ. وہ میں ایک ماہ تک میں پیدل آتا جاتا. اچھا آتا رہا. تو میں جب بھی جاتا تھا تو مجھے چونکہ وہ پتہ ہے کہ یہ والا پل تھا, اس کو میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ پل اس وقت تھا یا بعد کا تھا, لیکن جگہ بہرحال وہی تھی. اچھا. تو کہ آپ اس کے بعد جو ہے 1988 تک جو ہے آپ رہے
ایئر جی، فورس. جی، اس دوران آپ نے کیا ایم اے بھی کر لیا؟ ایم اے میں نے فرسٹ پارٹ کر رہا تھا، تو مین وائل اسٹیٹ بینک کے اندر ایڈورٹائزمنٹ آئی. میرا ایک دوست تھا وہاں پہ، بلکہ میرے پاس پڑھتا تھا وہ، اچھا تو اس کے ایک جاننے والے تھے اسٹیٹ بینک کے اندر، زین اثر صاحب. اچھا آپ تو جانتے ہیں ماشاء اللہ ریٹائر ہو گئے. جی جی جی. تو ان کا کہیں شادی کا دوست بھی تھا، تو اس نے مجھے یہ دن بتایا کہ میں گیا تھا تو زین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے اندر ویکینسی آئی ہوئی ہے نا، اچھا تو یہاں میں آپ کے لیے فارم لایا ہوں. یہاں یہ ایڈ کریں کہ زین صاحب کا اس زمانے سے لے کے سن 80 سے لے کے آج تک ان کا یہ ایک جو ہے مشغلہ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے کہ بے شمار لوگوں کو وہ ابھی تک بھی جو ہے کہیں جاب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ان کا جو ہے بالکل بالکل. یہ خدمت خلق ان کا. تو میں نے فارم فل کیا اور انہیں کو دیا اور انہیں جمع کروایا. اچھا اچھا زین افسر جی، صاحب جی، نے. جی، جی. تو آپ نے جو 88 میں، تو آپ ظاہر ہے کہ ہم نے ٹیسٹ تو چونکہ جیسے اکٹھا ہی دیا ہوگا یا آگے پیچھے کیسے ہیں، تو میرا کچھ چونکہ میرے پاس اس وقت جاب بھی تھی تو میں تو گاؤں آ گیا. آپ نے کس جون 1988 میں جوائن کر لیا تھا؟ جی میں نے 14 جون 88 کو جوائن کیا میں نے. اچھا. اس سے پہلے چونکہ 6-8 ماہ پہلے ٹیسٹ ہوئے تھے نا. جی جی. وہ اب اتفاق ہے کہ ٹیسٹ سے پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ہم لوگ شام کو والی بال کھیلا کرتے تھے. جی جی. اب جس دن ٹیسٹ تھا جمعہ والے دن چھٹی ہوا کرتی تھی، تو جمعرات والے ہم شام کو جب والی بال کھیلتے تھے، ایک اوور بال کو میں نے لگایا اور میرے یہ انگلیاں جو ہے نا ان میں وہ جس طرح نا سویلنگ میرا ہو گئی بہت. اچھا اچھا. تو ایک تو مجھے صبح ٹیسٹ دینا تھا، ٹیسٹ کی ٹینشن میں نے کافی، جب ان کی میں اور مالش کروائی تو صبح ان کی سویلنگ زیادہ ہو گئی. اچھا. میں نے اسی طرح جا کے ٹیسٹ دیا. اور شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا، وہ ہمارا جو ٹیسٹ تھا وہ کافی عرصہ تھا، چونکہ لاسٹ بیچ تھا ہمارا. وہ اسٹیٹ بینک مین بلڈنگ کے نیچے ریسیپشن کے سامنے اس کے وہ لگا رہا ہے کافی عرصہ تک وہ. تو میرے غالباً 23 یا 24 غلطیاں تھیں اس کے اندر. اس کے بعد بھی میری 24 غلطی تھی، اسی وجہ کی وہ سویلنگ کی وجہ سے. وہ غلطیاں تو ایسے ہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اوور آل جو ہے آپ ٹاپر تھے اس کی وجہ یہ تھی. بلکہ ٹاپر تو ہم جوائنٹ تھے، آپ کی جو ہے میرٹ میں آپ پہلے نمبر پہ تھے. تو 2 ویکینسیاں تھیں جو پورے پاکستان سے میرٹ کی، وہ ایک آپ کی تھی ایک میری. تو مبارک عباسی جو ہے وہ کشمیر کی اس پہ آئے تھے. اچھا یہاں یہ ہم بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں جو ٹائپنگ کا جو ٹیسٹ ہوتا تھا وہ لوہے کی ٹائپ رائٹر اولمپیا یا اس طرح کے ہوتے تھے، اور اس میں اگر آپ 10 منٹ ٹائپ کریں ایک پراپر سسٹم ہوتا تھا کہ 45 اگر آپ کی جو ہوگی منیمم سپیڈ ہوگی تو پھر آپ کے 100% مارک یا آپ پاس ہوں گے. تو دوسرا یہ تھا کہ اس کے 50% مارک. اچھا خاصا ایک انٹرویو تھا، کافی بڑا پینل ہوتا تھا، چونکہ ویکینسیاں کم ہوتی تھی، لوگ زیادہ پاس ہوتے تھے، کافی وہ بھی کافی جو ہے اچھا معیاری انٹرویو تھا. اچھا تو اسٹیٹ بینک میں آ کے تو آپ نے 7th فلور پہ اس وقت ہوتا تھا BCD بینکنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ، وہ آپ جوائن کر کے تو وہاں سے آگے شروع کریں گے. وہاں آپ نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے کتنا عرصہ وہاں جب میری اپائنٹمنٹ ہو گئی تو چونکہ BCD اور ایڈمنسٹریشن ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے. اچھا. ساتھ ایک درمیان میں وہ پارٹیشن تھی الماریوں کی، اور ادھر روڈ والی سائڈ پہ ایڈمنسٹریشن ہوا کرتا تھا، دوسری طرف BCD تھا. تو آتے جاتے وہاں پہ راجہ ممتاز صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. جی عبد الحکیم صاحب تھے. جی جی جی. تو انہوں نے کہا، کیونکہ الحمدللہ میں شروع سے میں نے داڑھی رکھی تھی، داڑھی وغیرہ آپ نے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں جو ہے نا وہ اکثر وہ کاوی کرتے تھے کہ جی ہمیں، تو وہ مجھے لے آئے وہاں پہ، بلکہ میری وہاں ٹرانسفر ہو گئی. تو سب سے پہلے ٹرانسفر آئی تو میں وہاں پہ گیا، اور بلکہ میرا جو میں خود جوائننگ لیٹر ٹائپ کر رہا تھا. ایک امین صاحب ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں. جی میں جانتا ہوں راجہ ممتاز صاحب کے ساتھ. جی امین صاحب یہاں بھی انہوں نے میرا جوائننگ لیٹر ٹائپ کیا. اچھا اچھا. اور وہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے، میں رفاقت تھا کافی، مطلب ہمارا نقاب عزیز تھا، ایک وہ خان صاحب تھے، غلبے میں نام بول رہا ہوں ان کا. اچھا تو اچھا یہ بتائیں کہ ایک چیز، اچھا میں تو آپ جو اسٹیٹ بینک کی یہ جو بڑی بلڈنگ ہے یہاں رہے اور میں چلا گیا وہاں، تو واقفی تو ہماری تھی. اچھا میں ایک چیز کا مجھے افسوس ہی رہا ہے فاروق صاحب، وہ یہ تھا میں اور اگر آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تو آپ کو یہ میں بزنس والی جو ہماری بزنس اور اکاؤنٹنگ اور فائنینس کی جو ہے اس میں آپ کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے پورے جتنے بیچ کے لوگ تھے بڑا زبردست تھا. وہ ہم کہیں اکٹھے نہیں رہ سکے، تو میری یہ چونکہ ایک لائن تھی، اور اگر آپ اسی زمانے میں ڈپلوما آپ آرام سے کر سکتے تھے اگر آپ کر جاتے. آپ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی، بڑی سینئر پوزیشن سے آپ ریٹائرڈ ہوئے، لیکن
اگر وہ ہوتا تو مزید جو ہے اس میں 4 چاند لگ بس سکتے تھے، یہ- آپ مزید پالش ہو سکتے تھے آپ. تو وہاں پہ کتنا عرصہ آپ رہے؟ 1900 سر اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑی سی یہ ایڈ کر لوں آپ کی جی، قطع کلامی معاف کہ اب میں ہمارا جو اسکولنگ یہ دیکھیں بچے کی جو بنیاد ہوتی ہے نا شروع سے لے کے ہمارا علم یہ تھا کہ ہمیں شروع میں جب میں جس اسکول میں نے میٹرک مطلب پرائمری اور مڈل پاس کیا وہاں پر ہمیں 8 تک تو ہمارا پرائمری اسکول تھا جب میں نے داخلہ لیا، بعد میں وہ مڈل ہو گیا تھا، اور 8 تک تو ہمیں کوئی استاد ہی نہیں ملا نا. یہ تو آپ کو پتہ ہی آئے دیکھے کہ عالمی ہے نا اکثر یہاں تک. تو پھر آپ کو پتہ یہ جب شروع سے جب انیشیل میٹرک سے پہلے پھر میں جب میں نے میٹرک کیا اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا کہ میٹرک اچھے نمبروں سے کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا کہ کوئی اس طرح کی چیز مجھے کوئی انکریجمنٹ ہوتی ہے کوئی کس طرح کی اس پر اس طرح تھی نہیں. بس ہر آدمی جو مجھے ملتا وہ یہ کہتا آپ میٹرک کریں اور نوکری کریں. اس وقت یہ ایک یہ سوچ تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں اس طرح کا میری اسکولنگ اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آپ سے جو میں کمپیئر کرتا ہوں ماشاء اللہ. اچھا اس میں ایک آدھ 2 چیزیں اور بھی دیکھی ہیں جو ہم نے دیکھی کہ کراچی میں جتنے اپارچونیٹیز تھیں ہمیں کراچی نے بہت کچھ دیا. کراچی کی جو سویلائز جو لیگیسی ہے، وہاں کی جو ٹریننگ ہے، وہاں کے لوگ جو ہے بڑا زبردست، وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ اور بڑا اچھا شہر ہے، لیکن جتنی اپارچونیٹیز تھیں ہم نے وہ نہیں کی، اتنی نہیں کر سکے ہم. کیا خیال ہے؟ ہم مزید کر سکتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک سینئر ٹیک ہوتے تھے ایئر فورس کے اندر، وہ پنجاب کے کسی چکوال یا اس کے ساتھ یا کسی اس کے تھے، وہ وہاں پہ سینئر ٹیک تھے. انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ ہسٹری میں جو ہے نا ایم اے دوبارہ کر رہے تھے، ایم اے ہسٹری میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رات کو جو کسی کے گھر جاتے تھے وہاں ایک تھے رات کی 1 بجے ان کی کلاس ہوتی تھی. رات کی 1 بجے وہ بائک رکھا ہوتا تھا انہوں نے، اور 1 بجے رات کو کلاس ان کے گھر پہ وہ پڑھ کر آتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی اسٹرگل کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اچھے جہاں بھی ہے، آپ سینٹ آ کے آگے پروموٹ ہو جائیں گے، ادھر بھی آپ ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے وہ ایئر فورس کے بھائی. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی کا نام دیا کہ جی میرے بھائی ہیں، جب میں گاؤں میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بھائی ہے. یعنی میرا جو تعارف ہوتا ہے میرے بھائی کی وجہ سے، لوگ میرا جو انٹرسٹ مجھے کہاں پڑتا ہے کہ میں فلاں کا بھائی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے نام سے دوسرے کا تعارف. یہ بھی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اچھا کراچی کی جو آپ جو اسٹیٹ بینک میں رہے تو اس وقت گورنر کون تھا، اور کوئی 1-2 آفیسر جن کو اچھی جو یادیں آپ اس وقت کی کوئی اگر شیئر کرنا چاہیں؟ اس وقت جعفری صاحب تھے، جعفری تھے، ہاں گورنر تھے. تو آپ کے ڈائریکٹر ہمارے یونس بٹ صاحب تھے. یونس بٹ صاحب بڑے دبنگ اور بڑے لائک ڈائریکٹرز میں جو ہے وہ شمار ہوتا تھا. سعید حیدر بھٹی صاحب اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. اچھا، بعد میں وہ ڈائریکٹر. یہ جو ہمارے ڈپٹی گورنر رہے ہیں جو چغتائی صاحب، یہ کیا تھے؟ یہ اصل میں یہ بعد میں آئے تھے. یہ غالباً ادھر فیصل آباد یا کہیں تھے نا، یہاں سے یہ ٹرانسفر ہو کر گئے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. اچھا، سینئر ڈیوٹی سینئر ڈپٹی ایڈیشنل ڈائریکٹر اچھا اس پہ گئے تھے. بعد میں وہ ڈپٹی گورنر ریٹائر ہوئے ہیں. تو آپ نے اوور آل کیا چیزیں جو ہے کراچی میں آپ جو 10 سال رہے تو یا 8 سال رہے اس میں ویسے تو کراچی میں 16 سال رہے، تو کیا سیکھا؟ کوئی نیٹ شل ایک جو ہے نا جو ہمارے جو ینگسٹر یہ ہے کہ کراچی میں یہ ہے کہ سر بڑا شہر ہے. اچھا، اور ایزی ایکسیس ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں مختصراً ایک لفظ میں کہ ریموٹ ایریا میں جتنی آپ کسی کالج یونیورسٹی میں آپ اتنا کوئی نہیں سیکھ سکتے جتنا شہر میں عام چلتے پھرتے سیکھ سکتے. بڑی بات کی آپ نے اس میں. دوسرا کراچی میں جو ہے وہ اوور آل جو ہے سوسائٹی کچھ بعد میں جو ہے کچھ وہاں غمیں ضرور ہوئے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا، تو 96 میں آپ ظفر آباد آ گئے. جی ہم اکٹھے ہی آئے تھے. تو یہاں ظاہر ہے کہ ہمارا ایک آفس بنا ظفر آباد آفس، اور اس میں ظاہر ہے ہم سارے ہی لوگ تھے. تو یہاں کی چلیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے جو اس کے بعد جو ہے ہم ذرا یہ ہو گیا تھا کہ زیادہ ظاہر آپ پروموشن بھی ہو گیا آپ کے اور میرے سب کے پروموشن ہو گئے. تو یہاں پہ آپ کو کوئی ابتدا کی کوئی چیز یا کوئی چیز جو یہاں پہ کراچی میں ظفر آباد میں پہلا فرق بتائیں کیا بتایا آپ نے؟ یہ ہمارا اپنا علاقہ تھا کراچی، ہم دور تھے، کیا سچی بات ہے ہم پریشان کیوں؟ مجھے تو کراچی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا آفس کا. ہمارے ایک دوست تھے نسیم عباسی صاحب، جی وہ سکلٹن آفس میں یہاں آئے تھے نا. جی
تو اس وقت چونکہ ٹیلی فون نہیں تھے، انہوں نے خط لکھا. جی تو خط لکھا تو ہم نے خط کے جواب لکھا بھائی آپ آفس میں گئے اور آفس میں آپ نے مظفر آباد کو کیسا پایا. تو اس نے بڑا مختصر سا ایک جواب لکھا خط میں. اس نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہیڈ آفس کا پاپی گناہگار آدمی آفس کے ولی سے بہتر ہے تو یہ بے جانا ہوگا. یہ اس کی بہرحال اس کی ایک ذاتی بات تھی، ایسا ہے نہیں ہے. میں ویسے بات کر رہا ہوں. وہ آفس میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں جو کراچی ہیڈ آفس ہے، ہیڈ آفس میں بڑا شہر ہے، بڑے لوگ ہیں، برائڈ مائنڈیڈ، وہاں اتنی چھوٹی چیزیں کنسیڈر نہیں ہوتی. یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹس ہوتی ہے. اور میں جب یہاں آیا تو کیونکہ میں اسسٹنٹ تھا آپ کے ساتھ ہی اس وقت، اور یہاں آپ کو پتا یہاں پھر میں تو ٹائپسٹ وغیرہ یہاں تھا کوئی نہیں. تو انہوں نے مجھے پھر وہاں سے ایک ہیڈ آفس لکھا جی ہمیں ٹائپسٹ دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جس کو آتی ہے اس کو لگا لے. تو کیا ہوا کہ پھر یہاں پہ آیا، اور چونکہ نیا آفس تھا اور نیا آفس میں تمام جتنی چیزیں ہوتی ہیں تو کافی مجھے یہاں ٹائپنگ میں بھی کافی یہاں رگڑا لگا. اللہ کا شکر ہے اس سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. لیکن میں یہاں پہ تقریباً 96 سے لے کر 2000 یا 2001 تک میں جو ہے نا ایز اے ٹائپسٹ کام کرتا رہا یہاں بھی. اچھا میں تھوڑا سا فاروق صاحب کی بات کو تھوڑا انہوں نے جو ہے ڈپلومیٹک جواب دیا. صحیح بات یہ ہوئی کہ ہم جتنے 35-40 لوگ آئے روئے، ویسے تو نہیں روئے لیکن ہم خون کے آنسو روئے اپنے علاقے میں آ کے. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو 18 سال 10 سال وہاں رہے تھے ہم کراچی کے لوگوں کے، وہاں کے جو لوکل خواہ وہ اردو اسپیکنگ ہوں، کو پنجاب سے ہوں، پختون ہوں یا سندھ، وہاں کا ماحول کلچر بڑا زبردست تھا. یہاں آ کے جو ہے یہاں تنگ نظری، جیسے ہم کراچی سے شمال کی طرف آئیں تو ادھر ہماری طرف جیسے آ کے جو ہے نا بڑی تنگ نظری اور بہت ہی تنگ نظری تھی یہاں پہ، اور ہم بڑے تنگ ہوئے یہاں پہ، اور ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا اور ہم کراچی کو مس کرتے رہے. اچھا اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ظاہر ہم لوگ پروموٹ ہوتے گئے. اچھا زلزلہ جو ہے جس دن ہوا 8 اکتوبر 2005 کا، ظاہر ہے کہ ہم یہاں ہی تھے، آپ بھی اس بلڈنگ میں تھے، میں بھی تھا. اس کے بارے میں کچھ آپ. میں اس وقت ہمارے اس وقت چیف منسٹر تھے اے ڈی بٹ صاحب جی، اور چونکہ میں انہیں کے ساتھ وہاں پی اے کے ساتھ ہی تھا تو وہ صبح کچھ ہم کچھ لکھوا رہے تھے. میرے ہاتھ میں بال پین بھی تھا اور پیڈ بھی، بیٹھے تھے وہاں زلزلہ ہو گیا تھا. اچھا یہ اس وقت جی، اور میرے ایک ہاتھ میں چشمہ اسی طرح، اور پورا زلزلہ وہاں آفس میں اس کے بعد نکلے. جب باہر نکلے ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ اسٹیٹ بینک کی لابی میں سارے تقریباً جمع ہوئے ہیں. تو میں بھی سیدھا لابی میں آ کے بیٹھا. جب میں لابی میں آیا تو اس وقت ہمارے ڈپٹی چیف ہوتے تھے سجاد علی شاہ صاحب جی جی، تو وہ مین گیٹ سے نکلے کیونکہ وہ ادھر وہ ایک لیکچر دے رہے تھے کراچی یونیورسٹی کی جو ہے وہ 30 جو ہے اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے. جی تو وہ وہاں سے جب نکلے اس وقت وہ چونکہ وہ گھر تھا، وہ گھر پہ رہتے تھے، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ مجھے بھی گھر کا پتہ، وہ اپنے گھر کی تفصیل گھر کی طرف پھر میں بھی گھر کی طرف آیا. اور راستے میں چونکہ میں فرید ابان صاحب کے مکان میں رہتا تھا، بڑا دیکھنے میں بڑا اچھا مکان بنا ہوا تھا. میں گیا اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ وحید کھوکھر کا مکان تھا نا جی جی، وہ تھوڑا مجھے دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ وہ مکان گرا ہوگا ہمارے مکان پہ نا. ہاں ہاں. جب میں پہنچا تو دیکھا تو ہمارا تو مکان ہی نہیں ہے جی. وہ میری اہلیہ جو ہے نا وہ زخمی ہے، وہ باہر وحید نے وہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ ان کو بلیڈنگ ہے ساری، صرف ان کے منہ سے بلڈ آ رہا ہے، آنکھوں سے جو باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی، جیسے بس سمٹ ہے اس طرح. تو بس یہ ہے کہ اللہ نے کیا، بیٹا میرا تھا وہ بچ گیا، وہ نکل گیا. اہلیہ بھی کو بھی اللہ نے بچا لیا. جی وہ اللہ دوبارہ مشکل وقت تھا. اچھا. اور میرے خیال میں اسلیم صاحب مظفر آباد آفس میں واحد آدمی تھا کہ جس کا اتنا بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا. دونوں باغ کے اندر بھی میرا گھر، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے تھے، باپ بھی، بھائی کے دونوں بیٹے، یہاں بھی جو نا ڈسلوکیٹ ہو گئے تھے. تو ڈیفینیٹلی. اچھا اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ یہ کرتے چلیں کہ چونکہ آپ کی کچھ سکسیس سٹوری جو ہے، سیلف میڈ آدمی ہیں آپ بھی، میں بھی، تو آپ کی جو سکسیس سٹوری ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ فاروق صاحب کے جو بڑے بچے ہیں عثمان، ہمارے بھی بیٹے ہیں، وہ میجر ہیں اس وقت. اچھا ایک بیٹی جو ہے وہ ابھی جو کتنے 4th ایئر میں MBBS بس وہ فائنل میں ابھی فائنل میں ایبٹ آباد میں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ
سارے بچے فاروق صاحب کے ماشاءاللہ جو ہے وہ بریلینٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خود بڑے ذہین ہیں. تو جو ہماری یہ ڈسکشن ہے وہ یہ تھی کہ ایک دور افتادہ، جیسے بتایا، دور افتادہ گاؤں ہے فاروق صاحب کا. جو لوگ باغ گئے ہیں، باغ سے آگے جو ہے ڈولی کے ساتھ آگے ناٹ شیر علی خان گاؤں تو مشہور ہے، لیکن بہت اب بھی بڑا دور ہے. تو اس کی ہماری ڈسکشن کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی چاہے تو اگر فاروق صاحب 80s میں جا کے اتنا کچھ آج سے 40 سال پہلے جا کے تو وہ اس لیول پہ لا کے اس وقت انہوں نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو جو ہے، جو آپ ان کی ایلیویشن کر کے ان کو اچھی مڈل کلاس میں وہ لے کر کے آ گئے ہیں. تو اس میں جو ہے ان کا کراچی جو ہے نا انیشیٹو، پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، پھر اس کے علاوہ وہ یہاں بڑی محنت سے اور بڑا ٹھوک بجا کے اور بڑا پرفیکشن کے ساتھ کام کرتے رہے، اور بڑی جو ہے رسپیکٹ اور بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی سروس پوری کی. یا مظفر آباد سے ریٹائرڈ ہوئے، آج کل ہم یہاں پڑوس میں ہی ہیں. تو فاروق صاحب آپ کا جو اس پوری جو آپ کی جو اسٹرگل ہے، اس کا کوئی ایک نیٹ شیل جو آپ اگر کوئی بتانا چاہیں ینگسٹر کو، کہ جن کے پاس، ان کے لیے جن کے پاس اتنے وسائل اگر نہیں ہیں، مثال کے طور پہ وہ کوئی ایف اے ہے، کوئی بی اے ہے یا کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ کرے، کس اپنی اس کے ساتھ کیا سکل سیٹ، ضروری نہیں ہے پڑھے، کیا سکل سیٹ ہونا چاہیے تاکہ بندہ جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ محتاج نہ ہو، یا اپنے آپ کی اس کی ایلیویشن کے لیے کیا کیا سیکھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ سر آج کل زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو سروسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. پھر بھی سب لوگ خاص کر ہمارے پسند لوگوں کے جو علاقے کے جو لوگ ہیں وہ پریفر دیتے ہیں کہ کہیں مجھے ہمیں گورنمنٹ جاب مل جائے. سلیم صاحب پوری سروس کے دوران جس چیز کو میں اپنی یعنی میرٹ یا جس چیز کو میں اپنی خوبی سمجھ رہا تھا نا، آنیسٹلی ریٹائرمنٹ میں مجھے پتہ چلا کہ وہی میری ڈیمیرٹ تھی. وہ کیا تھی؟ اچھا. وہ یہ تھی کہ میں نے کسی غلط بات مجھ سے برداشت ہوتی، میں برداشت نہیں کرتا کہ غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اور میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد موٹیویشن اسپیکر ہیں جاوید اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال، ان کی بات سنی. انہوں نے کہا کہ غلط بازی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اچھی بات تعریف تو برداشت آدمی کرتا ہے. اچھا. غلط بازی برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ میں خود بھی ہوں، یہ میری سب سے بڑی خامی یہ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سروس کے اندر یہ چیز کہنے کے حد تک ہمارا آرگنائزیشن میں بھی، دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں، سرچیں ہوتی ہیں، یہ بھی لکھا ہوتا ہے سے نو ٹو کرپشن، لیکن ساری کہنے کی باتیں فزیکلی جو ہے نا یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ابھی بھی، چونکہ انسان کی یہ جبلت میں یہ چیز ہے کہ وہ خوش آمد پسند کرتا ہے. وہ چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو، ایون وہ کسی مذہبی اسکالر بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی خوش آمد پسند کرتے ہیں. تو یہ میں جو نئے ہمارے بچے ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ٹالرنس جو ہے نا، اور یہ جو چیز میں کر رہا ہوں کہ اگر میں آج دوبارہ پیچھے چلا جاؤں تو جو سب سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹالرنس ہے اور جو خاموشی ہے نا، یہ آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے. اچھا فاروق صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا ہم آپ کا ایک اور بھی ہماری ڈسکشن ہوگی، وہ ہوگی آپ کے میٹرک سے پہلے کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور اس میں جو ہے چونکہ ہماری جو اردو زبان ہے اس کو انگلش کھا گئی ہے، اور اردو زبان میں ریجنل لینگویج جو ہے وہ بولنے کی حد تک تو ہے. ہماری مادری زبان انگلش ہے، نہ اردو ہے، ہماری پہاڑی زبان ہے. اچھا پہاڑی یا ہندکو یا پوٹواری یا آپ ڈوگری کہیں تو وہ جو ہے کبھی ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ تو اس میں رکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کو جو ہے کچھ ہم دیکھیں گے کہ کوئی آپ کی تصویریں، کچھ ہمارے جو سینئر لوگ کچھ آپ نے وہ کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے، تو اس میں ہمارے پرانے لوگوں کو تو نہیں، یہاں پہ جو ہمارے لوگ رہے ہیں کافی اچھے، کچھ چیف منسٹر صاحبان رہے تو ان میں کچھ کا تو نہیں ہے، کچھ جو مثلا لیٹسٹ جو رہے اس میں صادق صاحب ہمارے ساتھ رہے، اس کے علاوہ سجاد علی شاہ صاحب رہے، کوئی ینگ آفیسر جو تھے مثلا جن کے جو ہم نے دیکھے کہ بڑے اچھے آفیسر تھے، طاہر صاحب تھے، منظر بھٹی صاحب تھے، ایڈی بٹ صاحب تھے، اشتیاق صاحب تھے، اسد عباس زیدی، ظہیر صاحب. تو ان سب لوگوں کو بھی ہم
شاہد منصور ہاشمی صاحب اور ایک ہمارے ایاز صاحب جو ہمارے اساتذہ جی، میں ایاز سے صاحب تھے، تھے، اور اس کے علاوہ اور خاصا وسیم اللہ صاحب رہے ہیں وسیم اللہ صاحب رہے، تو ان سب کو بھی ہم جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ہم نے کام بھی کیا، ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا بھی. اور اس کے علاوہ جو خاص کر جو یہاں پہ جو بہت ینگ تھے، لیکن میں اب جب چیف منیجر جو امین نذیر بھٹی صاحب اور طاہر صاحب، ماشاء اللہ امن سے بھٹی سے بات کی، امن سے بھٹی صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. ماشاء اللہ ان کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے نا، وہ واقعی مینیجر تھے، پرفیکٹ، مطلب وہ بہت ینگ تھے وہ. اور طاہر اس کے بعد سے یا پھر میں نے بٹ صاحب کو دیکھا ہے، بٹ صاحب کی بھی، اچھا سجاد شاہ صاحب، سجاد صاحب وہ تو بہت ہی جو ہے ان کی تو کئی چیزیں ہم نے کاپی کی. اچھا میں نے جو چلیں سجاد شاہ صاحب یا بٹ صاحب کی دوسری بات ہے، تو میں خود بھی چیف مینیجر رہا، یا جو جس کو آپ اس ریجن کا ہیڈ کہتے ہیں جو بھی ہے، مجھے جو ہے میں صحیح بات بتاؤں تو مجھے طاہر صاحب اور امین نذیر بھٹی صاحب کے سامنے بہت بڑے چیف منیجر بڑے بولنے لگے، بہت نیچے لگے ڈیسیژن میکنگ، یا جو واقعی ایک مینیجر ہو جو لیڈرشپ کی جو طاہر بات صاحب کی تو بڑی اچھی ہے. میں نے آج تک طاہر صاحب کو کبھی کسی سینڈ ورکر کو بھی خالی نام لیتے ہوئے نہیں وہ ایسے ہی ہے. اور ان میں اچھا دونوں کی ایک بات تھی کہ دونوں، اور اس طرح سجاد علی شاہ صاحب ماشاء اللہ ان کا وہ بھی ایسے ہی تھے. اور بڑی سے بڑی چیز وہ مسکرا کے ٹال دیتا ہے، ڈیسیژن میکنگ پازیٹیو. اور پھر ان تینوں کا یہ تھا جو یہ میسج ہے، یہ ہمارے باسز رہے ہیں، اور یہ تھا کہ یہ ینگ ایج میں یہ بہت بڑی ذمہ داریاں، اور اس کو جو ہے پھر بڑی ایگزمپلری. اور اچھا مجھے بعد میں جو ہے میں 3 دفعہ سمجھ لیں تقریباً امین نذیر بھٹی صاحب کے ساتھ رہا ہوں، تو مجھے اس کے بعد جو ہے کافی لوگ جو ہے جب چیف منیجر میں دیکھتا تھا تو میں اچھا اس وقت بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ اچھی پوزیشن پہ ہیں. اور ہم وسیم اللہ صاحب جو ہے نیشنل بینک میں، تو ان سے بھی جو ہے کبھی ملاقات ہوگی، بلکہ ان سے بھی بات چیت کریں گے، کبھی انہیں بلائیں گے بھی. سجاد شاہ صاحب ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں، تو یہ ایک ریکارڈ پہ بات ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ جائے بات. تو اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے ساتھ، اگر ایک بندے کا نام نہ لیں یہ بڑی زیادتی ہوگی. جب شروع میں آپ کو پتہ ہے جب ہم آئے تھے 97 میں، شروع میں کمپیوٹر کا دور تھا، جی تو اس وقت ہاشمی صاحب تھے جو ہاشمی صاحب نباف تھے، نباف میں تھے، جی شاہد منصور ہاشمی صاحب، جی ڈاکٹر پی ایچ ڈی، جی ڈاکٹر ہاشمی صاحب، جی وہ سارے وہ یہاں پہ تھے. اور یہ سارے لوگ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے بڑے ہمارے اچھی ٹیم تھی. تو جو اس کے علاوہ جو لوگ تھے جن تک ہم نہیں پہنچے ہیں، ان کو آپ اس فورم میں دیکھیں گے. ایک اور ٹیم ہے جو نہیں ہے، اس کی ہے. تو میرا خیال ہے کافی لمبی گپ شپ ہو گئی، تو ہم سم اپ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ.